السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ہمارا سلسلہ نبی علیہ السلام کی 24 گھنٹوں کے اندر لیل و نہار، دن رات میں آپ کی جو سنتوں کی جو فرصت ہمیں ملتی ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ ہزاروں سنتیں ہیں جو دن رات میں مختلف اوقات میں، جیسے ہم نے پڑھی ہیں وضو کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی سنت، اور اسی طرح مسجد میں آنے کی دعا وغیرہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے سنن قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز کا بیان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام۔ رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین جو روزے ہیں وہ شہر اللہ الحرام، محرم کے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، اور فرض نماز کے بعد جو ہے بہترین اور افضل نماز صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، جسے صلاۃ اللیل بھی کیا کہا جاتا ہے، صلاۃ التہجد بھی کہا جاتا ہے۔ وَأَفْضَلُ عَدَدٍ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ 11 رَكَعَةً أَوْ 13 رَكَعَةً۔ سب سے بہترین جو عدد ہے، تعداد جو ہے رات کی نماز کی، جو مستحب ہے وہ 11 رکعت یا 13 رکعت، جس میں قیام لمبا ہو، قیام لمبا ہو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 11 رکعة کانت تلک صلاتہ۔ آپ 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے رات کو، اور یہ آپ کی نماز تھی۔ یہ بخاری میں ہے۔ وفی روایت اخری، ایک اور روایت میں یہ ایسے ہے یصلی باللیل 13 رکعہ، آپ 13 رکعت رات کو پڑھتے ہیں۔ تو 13 کا بھی ثبوت ملتا ہے اور 11 رکعت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ وَيُسَنُّ لَهُ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ اللَّيْلِ أَن يَسْتَاكَ وَأَن يَقْرَأَ الْآيَاتِ الْأَخِيرَةَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سنت یہ ہے کہ بندہ رات کو جب بیدار ہو تہجد کی نماز کے لیے، جس کا وقت جو ہے وہ پہلی رات سے آخری رات تک ہے، کہ وہ سنت یہ ہے کہ پہلے اٹھے جب تو مسواک کرے، اور آیات، آخری آیات سورہ آل عمران کی ان فی خلق السماوات والارض، آیت نمبر 190، یہ آیات جو ہیں وہ حتیٰ کہ سورت کے اینڈ تک جو ہے یہ پڑھنا مسنون ہے۔ وَيُسَنُّ لَهُ أَن يَدْعُو بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ وہ دعا مانگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، تو قائم کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، ومن فیہن، یا ان کے معاملات دیکھنے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور ساری ہی تعریف تیری ہے، انت نور السماوات والارض، تو ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور ساری تعریفیں تیری ہیں، انت ملک السماوات والارض، تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور ساری تعریفیں تیری ہیں، انت الحق، تو حق ہے، سچ ہے، انت الحق ووعدک الحق، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، ولقاؤک حق، تیری ملاقات تجھ سے کرنا یہ بھی سچ ہے،
وقولک حق، تیری بات بھی سچی ہے، والجنت حق، اور جنت بھی سچ ہے، والنار حق، اور آگ بھی حق ہے، والنبیون حق، اور تمام انبیاء بھی حق ہیں اور سچ ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہے اٹھ کے یہ دعا پڑھنا۔ وَمِنَ السُّنَنِ أَيْضًا ابتداء صلاة الليل بركعتين خفیفتین، سنت میں سے یہ بھی ہے کہ جب آغاز میں پہلی 2 رکعت پڑھے تو وہ خفیف ہو، ہلکی ہو، لمبی نہ ہو، پھر بعد میں لمبی نماز پڑھے، تاکہ اس کے بعد بندہ سستی اس کی دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم من اللیل فلیفتتح الصلاة برکعتین خفیفتین، بندہ رات کو اٹھے اور نماز پڑھے تو اپنی نماز کا آغاز تو ہلکی رکعت سے کرے، 2 ہلکی یعنی زیادہ لمبی رکھتے نہ پڑھے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث۔ 5ویں سنت یہ ہے نماز کا، جو رات کی تہجد کی نماز ہے، اس کا افتتاح، اس کا آغاز اس دعا سے کرے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل، اے رب جبرائیل اور میکائیل کے، و اسرافیل، اور یہ فرشتوں کے نام، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے ان کے رب، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، مجھے ہدایت دے اس چیز میں جس میں حق کے معاملے میں اختلاف کیا گیا، بِإِذْنِكَ، اپنی اذن سے، اپنی مرضی سے، إِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، بے شک تو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور سنت یہ بھی ہے، 6ٹھی سنت، کہ رات کی نماز جو ہے وہ لمبی پڑے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ قال طول القنوت، جس میں لمبا قیام ہو، رواہ مسلم، جسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور قنوت سے مراد کیا ہے؟ قیام، لمبے قیام، یقیناً قرآن زیادہ پڑھا جائے گا تو قیام لمبا ہوگا۔ 7ویں سنت ہے وَيُسَنُّ التَّعَوُّذُ عِنْدَ آیَةِ الْعَذَابِ، اور یہ سنت ہے کہ جہاں آیت عذاب کا ذکر آئے تو وہاں پر بندہ اللہ کی پناہ مانگے، کہے اعوذ باللہ من عذاب اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ اور جہاں رحمت کا سوال ہو اور تو یہ کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ وتسبیح اللہ عند آیت التنزیہ، جہاں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ کا ذکر ہو، یا سبحان اللہ عما یقولون، پاک ہے اللہ جو یہ کہتے ہیں، اور تعالی اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے۔ جہاں تنزیہ کا ذکر ہو، اللہ کو کے عیوب سے پاکی کا بیان ہو، تو وہاں اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ وطر کی نماز رات کی نماز کا حصہ ہے، وطر کی نماز رات کی نماز کا حصہ ہے۔ عشاء کے ساتھ اس لیے پڑھ لیا جاتا ہے، اکثر لوگ اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ رات کو قیام اللیل واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، جو مستحب ہے، جو اٹھ سکتا ہے تو وہ رات کو پڑھے، اور جو رات کی نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ وطر پڑھ کے سوئے۔ سنت یہ ہے لمن اوتر بثلاث رکعات، جو 3 رکعت وطر پڑھے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورۃ الاعلیٰ پڑھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، وفی الثالثۃ، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد پڑھے، سورہ اخلاص۔ کما روى ذلك ابو داود والترمذی وابن ماجہ،
یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث کی کتاب میں ذکر ہے۔ تو وطر کے اندر جو ہے ایک رکعت وطر بھی ثابت ہے، اس میں یہ کہ 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرے گا اور پھر اکیلی رکعت وطر کی پڑھے گا ایک۔ وطر کا معنی ہی ایک ہے، طاق ہے، اور جو ساتھ ہم جو 3 پڑھتے ہیں وہ 2 نفل ہوتے ہیں، تو 2 وطر پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر کر اکیلا وطر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دعائے وطر رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے اور بعد میں بھی ثابت ہے، اور ہاتھ اٹھانا بھی اس میں ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی واصرف عنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت استغفرک اللہم واتوب الیک وصلی اللہ علی النبی۔ آخر میں درود پڑھ لیں۔ تو یہ دعا جو ہے ثابت ہے حدیث سے۔ یہ دعا اس کے ساتھ اور دعائیں بھی مانگ سکتا ہے، اگر دعا بھول جائے، یاد نہ رہے، تب بھی وطر اس کا صحیح ہے، سجدہ سہو نہیں کرنے کی ضرورت اس کے لیے۔ لیکن 3 رکعت اگر نماز پڑھے وطر کی تو اس میں درمیان میں تشہد میں نہ بیٹھے، کیونکہ آپ کی سنت یہ ہے کہ وطر جب آپ 3 رکعت پڑھتے یا 5 رکعت پڑھتے یا 7 رکعت پڑھتے تو آخری رکعت میں بیٹھتے، درمیان میں تشہد پہ نہیں بیٹھتے۔ تو وطر کی سنتیں، یہ وطر کی سنتیں تھی جو رات کی نماز کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ اس کی خاص کچھ سنتیں ہیں۔ فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی پہلی سنت یہ ہے کہ اسے ہلکا، تخفیف، بہت لمبی سنتیں نہ پڑھے فجر کی۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان صلی اللہ علیہ وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح۔ متفق علیہ، بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعت پڑھتے، اذان اور اقامت کے درمیان وہ خفیف ہوتی، 2 رکعت جو نماز ہے، سنتیں لمبی نہ پڑھتے، کیونکہ آپ رات کی تہجد کی نماز لمبی ادا کر چکے ہوتے، تو یہ سنتیں خفیف ادا کرتے۔ ان میں کیا پڑھتے؟ کان یقرأ فی رکعتی الفجر فی الاولی منها، پہلی رکعت میں آپ پڑھتے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136۔ وفی روایات وفی الآخرہ، اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ دوسری رکعت میں آل عمران کی آیت پڑھتے آمنا باللہ واشہد انا مسلمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 52۔ وفی الآخرۃ منہا، یعنی ایک روایت میں یہ ہے کہ قولوا آمنا باللہ پڑھتے اور دوسری روایت میں ہے آمنا باللہ واشہد انا مسلمون۔ اور ایک اور میں روایت میں یہ ہے کہ آپ پڑھتے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آل عمران کی آیت نمبر 64۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو یہ مستحب ہے، اگر بندہ حافظ ہو تو یہ پڑھے، ورنہ کچھ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی چھوٹی صورت بھی پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے قرأ فی رکعتی الفجر، آپ نے فجر کی 2 جو سنتیں ان میں پڑھا، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ الاستجاع، تیسری سنت فجر کی سنتوں میں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتی الفجر، جب آپ فجر کی جو سنتیں ادا کرتے، استجع علی شقہ الایمن، دائیں کروٹ تھوڑی دیر لیٹ جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں ویسے میں نے نہیں دیکھا، حرم میں شاید دیکھا ہے لیکن عام مساجد میں نہیں دیکھا، تو اہل حدیث مساجد میں اس سنت پہ عمل کیا جاتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر دائیں کروٹ تھوڑی دیر لیٹتے ہیں، اس سنت پہ عمل کرنے کے۔ آپ اس لیے کرتے تھے کہ آپ نے لمبی تہجد کی نماز پڑھی ہوتی، پھر آپ 2 رکعت پڑھ کے تھوڑا آرام کر کے لیے لیٹ جاتے اور پھر اٹھ جاتے، جیسے کہ بعض روایات میں تفصیل آتی ہے۔ تو بہرحال یہ سنت ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کر فوراً اٹھ کے بیٹھ جانا تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے۔ اب یہ جو ہے یہ بھی سنت میں سے ہے، الاستجاع۔
اور خاص کر عندما تصلی رکعتي الفجر فی بیتک، سنتیں اگر گھر میں بندہ پڑھے، حاول ان تضطجع بعدها ولو لمدت دقائق، تو کوشش کرے اس کے بعد تھوڑی دیر اس طرح لیٹنے کی، چاہے چند منٹ، تاکہ سنت پہ عمل مل جائے. کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ سنت جو ہے یہ گھر میں اگر سنتیں پڑھیں تو اس کے لیے خاص ہے. بعض اہل علم اسے مطلق لیتے ہیں کہ فجر کی سنتیں چاہے مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھے، اس طرح لیٹے. اور بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ گھر میں سنتیں پڑھے، جیسے آپ گھر میں سنتیں پڑھتے تھے اور پھر اس طرح لیٹتے تھے، تو گھر میں اگر سنتیں پڑھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر لیٹیں. فجر کے بعد بیٹھنا، نماز کے بعد بیٹھنا مسجد میں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الفجر، جب آپ فجر پڑھتے، جلس فی مصلاہ، آپ اپنی جائے نماز پہ، اسی مکان پہ، اسی جگہ پر جہاں نماز پڑھی آپ نے بیٹھتے، حتی تطلع الشمس حسنا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا، واضح سورج طلوع ہو جاتا، پھر آپ اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھ جاتے. تو یہ بھی سنت ہے. چلیں اگر بندہ روز نہیں کر سکتا تو کبھی کبھار اس سنت پہ ضرور عمل کر لینا چاہیے. اور یہ اہل علم بعض کہتے ہیں کہ جب کسی سنت کا پتہ چل جائے تو ایک دفعہ اس پہ عمل لازمی کرنا چاہیے بندے کو، یہ واجب ہے اس پہ کہ سنت سیکھے اور اس پر عمل بھی کرے. یہ نہیں کہ سنے ادھر سے اور اس کان سے نکال دے. وہ کہتا ہے کہ دو کان ملے ہیں، ایک سننے کے لیے اور ایک نکالنے کے لیے. یہ نہیں مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کان اس لیے ملے کہ زیادہ سنیں، اور زبان ایک ملی ہے کہ بولیں کم. یہ نہیں ہے نکالنے کے لیے، بلکہ دونوں کان سننے کے لیے. اب آتے ہیں نماز کے اندر جو سنتیں ہیں، قولی سنتیں ہیں، الفاظ، کلمات، دعائیں. پہلی سنت جو ہے وہ دعائے استفتاح ہے. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ رہ جائے، جیسے دعائے استفتاح ہے، بندہ مسجد میں آیا، لیٹ ہو گیا، امام نے قرأت شروع کر دیا، اب اس پہ ساکت ہے، یہ سبحانک اللہ نہیں پڑھے گا، سورت یہ صرف فاتحہ پڑھے گا. کیونکہ جب امام قرأت کر رہا ہو تو فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا. آپ اگر لیٹ آئے ہیں تو دعائے استفتاح ساکت ہوگی، آپ سبحانک اللہ آپ نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ سے شروع کریں اگر امام نے قرأت شروع کر لی. لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں اور امام نے شروع کیا اللہ اکبر، پھر آپ وہ خاموش ہے، تھوڑا وقفہ مل گیا، آپ جو ہے سبحانک اللہ و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعائے استفتاح پڑھیں. تو یہ تکبیرۃ الاحرام جب داخل ہوتے ہیں نماز میں، اس کے بعد پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے. سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا اسم برکت والا ہے، تیری عظمت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اسے سنن اربع میں روایت کیا گیا، بخاری مسلم کے علاوہ، یعنی سنن نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد کے اندر. ایک اور دعا بھی ثابت ہے جو ہم دعائے استفتاح ان نماز کے آغاز میں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے اور میری غلطیوں کے درمیان دوری ڈال دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوریاں ہیں. اللہم نقینی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے پاک کر دے میری غلطیوں سے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کر دیا جاتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایایا، اے اللہ مجھے میری غلطیوں سے دھو دے، بالثلج، برف کے ساتھ، والماء، پانی کے ساتھ، والبرد، اور اولوں کے ساتھ، وہ جو برف کے پڑتے ہیں اولے. یعنی مراد یہ ہے کہ میری مکمل صفائی ہو جائے. رواہ البخاری و مسلم، یہ بخاری اور مسلم میں ہے. تو ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے بندہ. دوسری سنت نماز کے اندر تعوذ قبل القراء، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اللہ کی پناہ مانگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تیسری سنت ہے بسملہ، بسم اللہ پڑھنا ہر سورت سے پہلے، سورہ فاتحہ ہے سوائے سورہ توبہ۔ چوتھی سنت ہے فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من وافق تأمینہ اذا امن الامام فامنوا، امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإن من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے برابر ہوگی، موافق ہو گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ اللہم استجب، اے اللہ قبول فرما۔ پانچویں سنت ہے قراءۃ سورۃ بعد الفاتحہ فی الاولین من الفجر والجمعۃ والمغرب والرباعیۃ، فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں فجر کی، جمعے کی، مغرب کی اور 4 رکعت نماز میں، اور اسی طرح جو ہے نفلی نماز میں سورت ملانا یا قرآن پڑھنا فاتحہ کے علاوہ، منفرد للمنفرد، اکیلا اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو، اور اگر امام اما الماموم اگر مقتدی ہے تو پھر صرف وہ سری نماز میں پڑھے گا جس میں بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا، اس میں پہلی 2 رکعت میں فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ صورتیں یا کچھ آیات پڑھے گا، اور اگر جہری نماز ہے تو اس میں صرف فاتحہ پڑھے گا۔ رکوع کے بعد ایک دعا ہے، لمبی دعا ثابت ہے، ملء السماوات و ملء الارض ربنا ولک الحمد ملء السماوات و ملء الارض وما بینہما، اے اللہ آسمان بھرے ہوں اور زمین بھر کے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور ان چیزوں کا بھرنا جو تو چاہے ان کے بعد، اہل الثناء والمجد، تعریف کے قابل اور عظمت کے قابل تو ہے، احق ما قال العبد، سچ کہا تیرے بندے نے جو کہا، وکلنا لک عبد، اور ہم تمام تیرے بندے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کرے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں اگر تو کسی کو روک لے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے ہاں عظمت والوں کو، خاندانی لوگوں کو، ان کی خاندانی جاہ و جلالت عظمت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو ربنا ولک الحمد کے بعد ملء السماوات والارض، اے اللہ تیری ساری تعریفیں ہیں، آسمان بھر کر، زمین بھر کے، اور جو تو چاہے اس سے بڑی اگر کوئی چیز ہے وہ بھر کے، سب کچھ تعریفیں تیرے لیے۔ تو یہ دعا بھی ثابت ہے رکوع کے بعد پڑھنا۔ اسی طرح تسبیح رکوع کے اندر کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا اللہ عظمت والا۔ تو ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اس سے زیادہ 2 3 4 5 جتنی دفعہ زیادہ پڑھیں گے یہ سنت ہے، یہ زیادہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ سے زیادہ 2 سجدوں کے درمیان، جب 2 سجدے، ایک سجدہ کر کے ہم بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھنا؟ رب اغفر لی، اے اللہ اے میرے رب معاف کر دے۔ ایک دفعہ پڑھنا جو ہے یہ لازمی ہے، اور اس سے زائد 2 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، رب اغفر لی جو ہے۔ 9ویں سنت ہے الدعاء بعد التشہد الاخیر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ بخاری مسلم میں ہے تشہد الاخیر، آخری تشہد کے اندر اس دعا کا پڑھنا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ اور مستحب یہ ہے
کہ اللہ یقتصر المصلی علی التسبیح فی السجود بل یزید، مستحب یہ ہے کہ سجدے کے اندر بھی سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ سے زیادہ، ایک دفعہ سے زیادہ پڑھے، مطلب ایک دفعہ کیا کہ بس اٹھ نہ جائے بلکہ 2 3 5 دفعہ 7 دفعہ زیادہ پڑھے، اور اس پر تسبیح پر کوئی دعا بھی شامل کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں، فاکثروا فیہ من الدعاء، تو کثرت سے دعا مانگو اس مقام پر، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں اور دعائیں بھی ثابت ہیں، تو وہ دعائیں بھی بندہ، جیسے کتاب حسن المسلم، اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے، ہمارے پاس بھی ہے، بازار میں ملتی ہے، یہ عربی کی کتاب ہے سعید وحف القحطانی کی، تو یہ کتاب جو ہے حسن المسلم، اس میں مذکور ہیں اور دعائیں بھی جو بندہ پڑھ سکتا ہے سجدے کے اندر، جن میں سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی ہے، اور عربی میں کوئی اور دعائیں بھی مانگ سکتا ہے سجدے کے اندر، خاص کر قرآنی دعائیں بھی دعا کی نیت سے مانگ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا، جو آتی ہیں بندہ، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ وَكُلُّ سُنَنِ الْأَقْوَالِ تُفْعَلُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ إِلَّا دُعَاءُ الْاِسْتِفْتَاحِ وَالدُّعَاءُ الَّذِي بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ، تو ہر وہ سنن جو اقوال ہر رکعت کے اندر دعائے استفتاح اور دعا تشہد وغیرہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، تو ایک دن میں کتنی دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ان سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو بار بار نہیں نماز میں آتی، جن میں استفتاح کی دعا ہے سبحانک اللہ، یہ شروع میں پڑھتے ہیں نماز میں، ہر رکعت میں نہیں پڑھتے۔ اسی طرح تشہد کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی آخر میں نماز کے پڑھتے ہیں، لیکن تسبیحات جو ہے ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں وہ سنتیں جو نماز میں جن کا کرنا جو ہے وہ افعال، وہ ڈیڈس، ایکٹیویٹیز، وہ ہمارے افعال جو نماز میں ہیں جو مسنون ہیں۔ رفع الیدین ما تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا، بعض کے نزدیک جو ہے یہ تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، جو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع نہیں کرتا اس کی نماز، یہ جمہور کا قول ہے، یعنی اس کی نماز باطل ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا، بلند کرنا تکبیر کہتے وقت یہ سنت میں سے ہے۔ اسی طرح رکوع جاتے وقت بھی کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح رکوع کے بعد جب اٹھنا ہے تب بھی ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی یہ لو یہاں اس کے برابر جو ہے اٹھانا، یہ بھی سنت ہے۔ پہلا تشہد 3 رکعت یا 4 رکعت نماز، اس کے بعد جب اٹھنا ہے تب بھی کانوں کے تک یا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور جب ہم نے ہاتھ اٹھانا ہے تو انگلیاں ایسے نہیں کی ہونی چاہیے، انگلیاں ایسے جڑی ہوئی ہونی چاہیے، اللہ اکبر، انگلیاں آپس میں جوڑ کر، یہ بھی سنت ہے۔ اور یہ قبلہ کی طرف ہو، اس طرح بھی نہیں کرنا اور ایسے بھی نہیں کرنا، سیدھی ہو قبلہ کی طرف۔ تو ان کو کانوں کی حذو المنکبین، کندھوں کے برابر، او فروع الاذنین، یہ فروع ہے نیچے، ان کے برابر۔ یہ اس طرح جو ہے سر کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ نہیں ہے سنت، یہ سر کے برابر ایسے ہاتھ اٹھانا یہ سنت نہیں، یہ انگلیاں جو ہیں ان کے برابر ہو یا کندھوں کے برابر، دونوں ثابت ہے۔ یہاں سیدھا کندھوں کے برابر، یا پھر کندھے بھی آ گئے اور یہ انگلیاں بھی ان کے برابر آ گئی، اس طرح، تو یہ سنت ہے اتنا ہاتھ اٹھانا۔ پھر نماز کے اندر جب ہاتھ باندھنے ہیں تو دایاں ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر، اور اس کو پکڑنا، یہ جو رسخ ہے اس کو ایسے پکڑنا، ایک روایت میں آتا ہے یہ جو ہے بازو کے اوپر، ذراع کے اوپر رکھا،
اور رسک کا بھی ذکر آتا ہے، تو ہاتھ جو ہے بڑا ہے وہ بازو پہ بھی آ جائے گا، اور یہ گٹ جو ہے ہمارا یہ جوڑ جو ہے اس کے اوپر بھی آ جائے گا، تو یہ ساری سنتوں پہ عمل ہو جائے گا۔ اس کو اس کے اوپر دائیں کو بائیں کے اوپر رکھنا اور پکڑنا دائیں کو بائیں کے ساتھ۔ ہاتھ کہاں باندھا جائے؟ احادیث وارد ہیں علی الصدر، سینے پہ، جیسے کہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے، اور ایک روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور براء ابن عازب سے ہے کہ تحت السرہ، یہ اپنی ناف کے نیچے، لیکن یہ جو ناف کے نیچے والی روایت ہے یہ ضعیف ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں، بلکہ امام زیلعی الحنفی رحمہ اللہ انہوں نے ہدایہ کی تخریج میں ابن حجر کی جو کتاب ہے نصب الرایہ، اس میں لکھا ہے کہ اجماع ہے تمام محدثین کا کہ یہ روایت ضعیف ہے جو تحت السرہ والی ہے۔ تو بعض ہاتھ یہاں پہ رکھا جائے سرہ کے اوپر، صدر کے پاس، سینے کے، یہ سینے کی جو ہڈیاں ہیں یہ یہاں تک ہیں، تو یہاں رکھا جائے ہاتھ، یہاں بھی آ سکتا ہے، تو یہ ہاتھ رکھنا بھی سنت ہے۔ 9ویں سنت ہے نماز کے اندر کہ اپنی نظر کو سجدے کی طرف رکھیں، سجدے جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں پہ نظر رہے، اپنے قدم جو ہیں دونوں پاؤں ان کے درمیان میں فاصلہ اور جوڑ کے کھڑا نہ ہو، اپنے جسم کے حساب سے، جتنا جسم اتنے ہی پاؤں کھولے، زیادہ نہ کھولے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے چوڑی ٹانگیں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے جسم کے حساب سے، تاکہ جو ساتھ کھڑا ہے اس کا کندھا آپ کے ساتھ مل جائے، برابر صف سیدھی ہو جائے۔ قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ رکوع کے اندر جو سنتیں ہیں، اپنے گھٹنے کو پکڑنا، انگلیوں کو کھول کر اس طرح دونوں ہاتھوں سے رکوع میں، اپنی کمر کو لمبا کرنا، برابر رکھنا رکوع کے اندر، اور اپنے سر کو نہ اوپر کو اٹھانا نہ نیچے کو، اپنی کمر کے برابر رکھنا، اور اپنے جو بازو ہیں، اپنی بغلیں جو ہیں وہ کھول کے رکھنا، ان کو ایسے جوڑنا نہیں۔ اب آتے ہیں ان سنتوں کو جو سجدے کے اندر ہیں۔ اپنی کوہنیے جو ہیں ان کو کھولنا اور ساتھ نہ جوڑنا، یہ کوہنیے اٹھا کے رکھنا، بچھانا نہ، اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ نہ لگانا، پیٹ کو اٹھا کے رکھنا، ایسے نیچے نہیں لگا دینا اپنے پیٹ کو سجدے کے اندر۔ اور اسی طرح اپنی جو ران ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں لگانا، اپنی پنڈلیوں کے ساتھ، یعنی آگے ہو کے ذرا سجدہ کرنا ہے، ایسے نہیں کہ جہاں بیٹھا وہیں سجدہ کر کے یہ پنڈلیاں جو ہیں آپ کی ران کو لگیں سجدے کے اندر۔ اور اپنے گھٹنے جو ہیں یہ ان کو جوڑنا نہیں بلکہ ان کو الگ الگ رکھنا ہے سجدے کے اندر، ان کو دونوں کو جوڑنا نہیں آپس میں، اپنے گھٹنوں کو، اور پاؤں کو کھڑا کرنا ہے سجدے کے اندر، اور اپنی انگلیوں کو زمین کے اندر گاڑنا ہے، زمین کے اندر، انہیں اٹھا کے نہیں رکھنا۔ سجدے کے اندر جو ہے انگلیاں جو ہیں وہ گڑی ہوں زمین کے اندر، اور ہاتھ جو ہیں اپنے کندھے کے برابر ہوں سجدے کے اندر، اور ہاتھ کھلے ہوں، اور انگلیاں جو ہیں اس طرح جڑی ہوئی ہوں، قبلہ کی طرف ہوں، ہاتھ ایسے ٹیڑھے نہ ہوں، اس طرح نہ ہوں، بلکہ سیدھے قبلہ کی طرف ہوں۔ اب دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو کہتے ہیں اقاعہ، اس میں ایک قدم کو کھڑا ایسے کرنا ہے اور دوسرے کے اوپر بیٹھنا ہے، اور دوسرا ہے افتراش، کہ دایاں جو ہے اسے نصب کیا جائے اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ اقاعہ کے اندر دونوں قدمین جو ہیں وہ کھڑے ہوں اور ان پہ بیٹھا جائے،
اور افتراش یہ ہے کہ ایک دایاں کھڑا کرنا ہے اور دوسرا جو ہے یسرا جو ہے اسے ایسے بچھانا ہے. دیکھیے اس پوزیشن میں دایاں کھڑا ہوگا اور بایاں بچھایا ہوگا. اور یہ تشہد الاول کے اندر جو ہے اور آخری میں تورک ہے آخری تشہد کے اندر کہ ایک پاؤں جو ہے وہ جو یہ پاؤں ہے اس کے نیچے سے یہ باہر نکالا جائے اور نیچے کو بیٹھا جائے جسے تورک کہتے ہیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھنا تشہد کے اندر. الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری. انگلیوں کو کھول کر بچھا کر اور اکٹھی اس طرح رکھنا ہے. الاشارۃ بالسبابۃ عند التشہد من اولہ الی آخرہ. یہ اس انگلی سے اشارہ کرنا. دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے, ایک یہ طریقہ ہے اور ایک گول اس طرح ہلکا بنانا اس طرح. یہ طریقہ ہے, یہ دیکھ لیجیے اس کو انگلی سے اس طرح ہلکا ہلکا اشارہ کرنا. اور سلام پھیرتے وقت دائیں جانب السلام علیکم منہ پھیرنا اور بائیں جانب پھیرنا سلام پھیرتے وقت. 16ویں سنت ہے جلسۃ الاستراحہ. جلسہ یسیرہ لا مکانہ بعد سجدہ الثانیہ من الرکعۃ الاولی و رکعۃ الثالثہ. پہلی رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنا اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھنا, اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. تو یہ سنتیں ہیں جو کہ نماز کے اندر ہیں. تورک میں نے بتایا تھا کہ ایک پاؤں کو قائم کرنا آخری رکعت کے اندر اور جو دوسرا پاؤں ہے وہ نیچے سے نکال کر زمین پہ اپنی ڈبر کو رکھتے ہوئے بیٹھنا ہے. اور یہ آخری جو تشہد ہے اس میں بیٹھنا جو ہے یہ سنت ہے. تو یہ نماز کی سنتیں تھیں کہ جو نماز کے اندر افعال جو ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. آپ نے یہ بھی حکم دیا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعضاء کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں, جن میں 2 ہاتھ ہیں, 2 گھٹنے ہیں, 2 پاؤں ہیں. کتنے ہو گئے 6 اور پیشانی اور ناک. یہ 7 اعظم 7 ہڈیوں کے اوپر جو ہے مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا. 7 اعظم تو 7 جو ہڈیاں ہیں وہ یہ ہیں جن کے اوپر سجدہ کیا جائے گا. یہ زمین پہ نہ پاؤں اٹھنے چاہیے نہ گھٹنے اور نہ ہی ناک. کچھ لوگ صرف پیشانی لگاتے ہیں, ناک زمین پہ نہیں لگتی سجدے میں, یہ بھی لگنی چاہیے. تو یہ وہ سنتیں تھیں جو کہ نماز کے اندر جن پر عمل کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے آگے بھی جاری رہے گا جب تک کہ ہم مکمل نہیں کر لیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے سوال.